الأفلاك والأرضين والصلاة على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وعلماء ملته وشهداء محبته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر ہماری اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم جناب پاک محمد رسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کی ڈالیاں نچھاور کر اور پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ حدیث صلاۃ پیش فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج جشن نبی ہے، ہر گاؤں گلی شہر یہی دھوم مچی ہے، اور اللہ کے محبوب سے جو مانگا ملا ہے، اللہ کے محبوب سے جو مانگا ملا ہے، ارے وہ ایسا سخی ہے، اور تمام عالم کے جن و انسان خوشی کے نغمے سنا رہے ہیں، تمام عالم کے جن و انسان خوشی کے نغمے سنا رہے ہیں۔ ربیع الاول کی 12ویں کو حضور تشریف لا رہے ہیں، ربیع الاول کی 12ویں کو حضور تشریف لا رہے ہیں، اور زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا۔ ارے ہم ان کا صدقہ کھا رہے ہیں اور انہیں کا میلاد منا رہے ہیں، ہم ان کا صدقہ کھا رہے ہیں اور انہیں کا میلاد منا رہے ہیں۔ آج کی رات بڑی بابرکات رات ہے، اور آج تو دونوں طرف سے یہ رات افضل ہے، ایک تو جمعہ کی بھی رات ہے اور 12ویں شب ولادت بھی ہے، اور تمام محدثین کا اس پر اجماع ہے، یعنی کسی کو اختلاف نہیں کہ میرے آقا کی پیدائش کی جو رات ہے وہ شب برات سے، شب معراج سے اور شب قدر سے بھی افضل ہے، وہ تینوں راتوں سے افضل ہے۔ اس لیے آج کی رات بڑی بابرکات رات ہے، بڑی عظمت والی رات ہے، بڑی رحمت والی رات ہے۔ آج کی رات وہ رات ہے کہ جس رات میں جو مانگو وہ مل جائے گا، جتنا مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے گا۔ لہٰذا آج کی رات کی قدر جانیں اور دعا ہے، اور آج تک بزرگان دین نے فرمایا کسی بات میں آپ کسی الجھن میں ہے، اس کا نتیجہ نہیں آ رہا تھا، آج کی رات مانگ کر دیکھو، مصطفیٰ کی ولادت کے صدقے اللہ پوری فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے پروردگار اس رات کی برکتوں، رحمتوں، عظمتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ قرآن مقدس کی ایک مشہور اور معروف آیت کریمہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، تحقیق کہ اللہ کی طرف سے آ گیا تمہارے پاس ایک نور اور روشن کتاب۔ نور سے مراد قرآن پاک ہے، کتاب سے مراد قرآن پاک ہے، اور نور سے مراد جناب پاک محمد رسول اللہ۔ اللہ پاک نے میرے اور آپ کے آقا کو سب سے پہلے پیدا کیا اور سب سے آخر میں بھیجا۔ قرآن کی دوسری آیت هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن۔
آج جو کائنات جگمگا رہی ہے میرے سرکار کی ولادت کا صدقہ ہے۔ آج آپ مسجد خلیل نواز میں بیٹھ کر حضور کا میلاد منائے، رب کعبہ کی قسم آج پوری کائنات میلاد مناتی ہے۔ سمندر کی مچھلیاں میلاد مناتی ہے، چرند میلاد مناتے ہیں، پرند میلاد مناتے ہیں، حیوانات میلاد مناتے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ میلاد مناتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ مصطفیٰ کیا مل گئے؟ ساری خدائی مل گئی ہے۔ حضور کے صدقے رب نے ساری خدائی، تو اللہ پاک نے سب سے پہلے میرے نبی کے نور کو پیدا کیا، میرے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ اسی لیے ایک مرتبہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام سے حضور نے پوچھا کہ اے جبرائیل، آدم کا زمانہ تو نے دیکھا، موسیٰ کا زمانہ تو نے دیکھا، سارے نبیوں کے پاس تو آیا، اب یہ تو بتا کہ تیری عمر کتنی ہے؟ عمر کتنی ہے؟ آدم سے لے کر مجھ تک سب کے پاس تو آتا رہا، تیری عمر کتنی ہے؟ تو جبرائیل نے جواب دیا یہ تو مجھے معلوم نہیں آتا کہ میری عمر کتنی ہے، البتہ اتنا جانتا ہوں کہ ایک تارا چوتھے آسمان پر 70,000 سال کے بعد چمکتا ہے۔ چوتھے آسمان پر ایک ستارہ 70,000 سال کے بعد چمکتا ہے، اس کو میں نے اپنی زندگی میں 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ تو 70,000 مرتبہ چمکے، اس کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ میرے سرکار نے مسکرا کر کیا کہا؟ وَعِزَّتِ رَبِّ أَنَا ذَلِكَ الْكَوْكَبُ، مجھے میرے عزت کی قسم جو تو نے دیکھا تھا وہ نہیں ستارہ تھا، وہ میں ہی ستارہ تھا۔ اور اے جبرائیل، اگر وہ ستارہ آج اگر تمہیں نظر آ جائے تو پہچان لو گے؟ کیا پہچان لو گے؟ کہا ہاں اگر پہچان لوں گا۔ سرکار نے اپنا نورانی امامہ اتارا، اور امامہ اتارا تو وہ ستارہ پیشانی مصطفیٰ میں چمک رہا تھا، پیشانی مصطفیٰ میں چمک رہا تھا۔ آقا نے کہا جبرائیل، آسمان کو خدا نے میرے صدقے میں پیدا کیا، زمین کو میرے صدقے میں، ستاروں کو میرے صدقے میں، کائنات کو میرے صدقے میں، دریا کو میرے صدقے میں، روانی کو میرے صدقے میں، ملائکہ کو بھی میرے صدقے میں۔ ہاں ہاں، ساری کائنات تو خدا نے پیدا کیا ہے تو میرے صدقے میں پیدا کیا ہے۔ اسی لیے رب تعالیٰ نے فرمایا حبیب، اگر میں نے تجھے پیدا نہ کیا ہوتا تو میں کائنات کی کسی چیز کو پیدا نہ کرتا، بلکہ میں اپنی ذات کو بھی ظاہر نہ کرتا۔ تو وہ نور جو ہزار سال تک اللہ کی بندگی کرتا رہا، رب کی عبادت کرتا رہا، رب کی تسبیح پڑھتا رہا، رب کا ذکر کرتا رہا، وہ نور آدم علیہ السلام کی پیشانی میں آیا۔ آدم کی پیشانی سے حضرت آدم کے انگوٹھوں میں آیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سیس علیہ السلام سے کہا بیٹا، دنیا میں جب بھی کوئی مصیبت آ جائے تو مصطفیٰ کو وسیلہ بنا لینا۔ پیغمبر کو وصیت کرے کہ مصیبت آ جائے، الجھن آ جائے، پریشانی آ جائے، آخری پیغمبر کو وسیلہ بنا لینا۔ کہ بابا آدم وہ ہے کون؟ کہ خدا کے بعد سب سے افضل وہ ہے کون؟ کہ جنت میں اور کا ذکر ہے، درخت کے بعید کا ذکر ہے، روح کی پیشانی میں اور کا ذکر ہے۔ وہ ہے کہ خدا کے بعد اگر کوئی ذات ہے تو ذات مصطفیٰ ہے۔ آدم علیہ السلام، شیش علیہ السلام، وہ نور منتقل ہوتا گیا، اور جہاں جہاں سے گزرا میرے مصطفیٰ نے ہر ایک کو چمکایا، ہر ایک کو چمکایا۔ حتیٰ کہ نارے نمرود میں جب آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے، نمرود نے اتنی آگ کو جلائی کہ آسمان سے شعلے باتیں کرنے لگے، اور ابراہیم گئے تو آگ گلزار ہو گئی۔ وجہ کیا تھی؟ یہ بھی میرے مصطفیٰ کا صدقہ تھا، یہ بھی میرے آقا کا کرم تھا کہ وہ نور محمد آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم کی پیشانی میں چمک رہا تھا۔ حضرت اسماعیل کی گردن پر چھری نہ چلے، وجہ کیا ہے؟ نور محمدی ابراہیم سے نکل کر اسماعیل علیہ السلام پر آ چکا تھا۔ تو نور آیا اور جہاں سے گزرا سب کو چمکایا، جہاں سے گزرا سب، اور ہر ایک نے کہا، ہر ایک نے، ہر پیغمبر نے اپنے چاہنے والوں سے کہا ہمارے بعد ایک آئے گا جس کے قدم سے پوری دنیا روشن ہو جائے گی، جس کی آمد سے پوری کائنات روشن ہو جائے گی، جس کی آمد سے امن ملے گا، ظلم ختم ہو جائے گا، کفر ختم ہو جائے گا، شرک ختم ہو جائے گا، کائنات میں ڈنکا بجے گا تو لا الہ الا اللہ کا ڈنکا بجے گا۔
اور نور آتے آتے حضرت عبد المطلب بنو ہاشم سے میرے آقا کے دادا حضرت عبد المطلب، اور حضرت عبد المطلب حضور کے سگے دادا ہے، وہ نور حضرت عبد المطلب سے نکل کر حضرت عبداللہ کی پیشانی میں آیا۔ عبداللہ کون؟ میرے آقا علیہ السلام کے والد ہیں، وہ حضرت عبداللہ کی پیشانی میں آیا، اور وہ نور حضرت عبداللہ کی پیشانی میں آیا۔ حضرت عبداللہ جس سوکھے درخت کے نیچے بیٹھ جاتے تھے وہ ہرا بھرا ہو جاتا تھا۔ حضرت عبداللہ جس سوکھے تالاب کے پاس سے گزر جاتے تھے تالاب موجے مارنا شروع کر دیتا تھا۔ حضرت عبداللہ جہاں سوکھے کھیت میں قدر کے ہریالی بہار ہو جاتی تھی، حتیٰ کہ حضرت عبداللہ ایک مرتبہ تجارت کے لیے گئے تو آخری وہاں نجومیوں نے پتہ لگا لیا تھا کہ آخری پیغمبر کی نشانیاں ایسی ہیں، وہ یہاں ہوگا، والد ایسا ہوگا، یہ ساری اگلی کتابوں میں اس کا ذکر آ چکا تھا۔ حضرت عبداللہ تجارت کے لیے جا رہے تھے تو راستے کے اندر ایک لشکر نکلا جس نے چاروں طرف سے حضرت عبداللہ کو گھیر لیا۔ تو وہ نبی آخری جمعہ جو آنے والا ہے وہ انہی کی پشت سے آنے والا ہے، اور ان کا نور اس میں چمک رہا ہے، چاروں طرف سے گھیر لیا، تلواریں ہیں، نیزے ہیں، اسلحے ہیں، ہتھیار ہیں۔ حضرت عبداللہ تنہا ہے، بیچ میں کھڑے، چاروں طرف دشمن ہے۔ حضرت عبداللہ مسکرا رہے ہیں، کوئی فکر نہیں ہے۔ وہ حملہ کرنے والے تھے کہ پردہ غیب سے ایک لشکر آیا ہے، اور آتے ہی اس لشکر نے پردہ غیب سے ایک لشکر آیا اور آتے ہی ان تمام دشمنوں کو قتل کر دیا۔ یہ منظر حضرت وہب زہری دیکھ رہے تھے۔ یہ وہب زہری کون ہے؟ حضرت بی بی آمینہ کے والد۔ وہب زہری دیکھ رہے تھے تو گھر آ کر اپنی بیوی سے بات کی کہ عبداللہ سے میں نے ایک آج عجیب چیز دیکھی ہے۔ کہا کیا دیکھا ہے؟ کہ عبداللہ کے پیشانی میں کوئی چمک رہا ہے، اور وہی چمکتا ہے جس کا ذکر ابھی تک ہوتا رہا ہے۔ سارا واقعہ بتا دیا، اور عورتیں خواہش کرتی تھی کہ حضرت عبداللہ ہم سے شادی کرے، عورتیں خواہش کرتی تھی۔ الغرض حضرت وہب زہری حضرت عبد المطلب کے پاس آئی، حضرت عبد المطلب نے پیغام کو قبول کر لیا، اور حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت بی بی آمینہ سے ہو جاتا ہے۔ جس دن نکاح ہوا وہ دن جمعرات کا تھا، اور جمعہ کی رات میں وہ نور حضرت عبداللہ سے نکل کر حضرت آمینہ میں پہنچ جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ سے نکلا آمینہ، اس لیے بزرگوں نے فرمایا جمعہ کی رات کو اتنی فضیلت حاصل ہے کہ وہ نور عبداللہ کے نور سے پیشانی سے نکل کر آمینہ کے بدن میں آیا ہے، اور تو نور محمدی کا واسطہ دے دے، اللہ دعائیں قبول کر لے گا۔ حضرت آمینہ کے بدن میں آ گیا۔ اب حضرت سیدہ آمینہ فرماتی ہے اور نور جب آیا نا مجھے ذرہ برابر ہمارے رہا مجھے احساس تک نہیں تھا۔ مکے کی عورتیں اعلان کرتی ہے کہ ڈول اور رسیاں لے کر کنویں میں پانی بھرنے ہم جاتی، بھیڑ ہوتی تھی، مگر سیدہ آمینہ آتی تو آمینہ کے پاس نہ ڈول ہوتی نہ رسی ہوتی، بس مٹکا لے کر آتی، اور آمینہ جیسے کنویں کے تھانے پر پیر رکھ دیتی تھی پورا پانی اوپر آ جاتا تھا، کنویں کا سارا پانی اوپر آ جاتا تھا۔ سیدہ آمینہ بھر لیتی، دائیں بائیں سے خوشبو آتی اور آواز آتی، مبارک ہو آمینہ، تیرے پیٹ میں رہنے والا کوئی عام نہیں ہے، نبیوں کا امام تشریف فرما ہے، نبیوں کا امام تشریف فرما ہے۔ سیدہ آمینہ فرماتی ہے رات آ جاتی، اس لیے حضور کو بیٹا کہنے کا حق کسی کو نہیں ہے سوائے آمینہ کو، سوائے سیدہ آمینہ کو۔ آمینہ کی عظمت کو سلام، آمینہ کے مقام کو سلام، آمینہ کی ضرورت کو سلام، آمینہ کی برگزیدگی کو سلام، کہ آمینہ کے بدن سے وہ آیا ہے جو نبیوں کا تاجدار بن کر آیا ہے۔ یہاں پر رک کر میں کلام کروں کہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ حضور کے ماں باپ جنتی، حضور کے ماں باپ جنتی، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ماں باپ، اور وہ بھی میرے آقا کے ماں باپ، اور جنتی ہے اس لیے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو جس
मछली ने 40 दिन पेट में रखा, कुरान में आया है यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने पेट में 40 दिन रखा, कयामत के दिन वो मछली जन्नत में जाएगी, वो मछली जन्नत में जाएगी। एक मछली अगर यूनुस अलैहिस्सलाम को 40 दिन पेट में रखे तो वो जन्नती है। वो आमिना जिसने नबी को नहीं, नबियों के इमाम को 9 महीने पेट में रखा है, 9 महीने पेट में रखा है, नबियों का इमाम आमिना के पेट में रहा। सैयदा आमिना फरमाती है मेरे घर में खैर ही खैर है, रहमत ही रहमत है, बरकत ही बरकत है, नूर ही नूर है। हत्ता कि जब रात आ जाती थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद मुझसे बातें करते थे। आमिना फरमाती है मोहम्मद मुझसे बातें करते थे, और जैसे जैसे विलादत का वक्त करीब आता, विलादत का वक्त करीब आया, हजरत आमिना को यकीन था कि विलादत होने वाली है, तो दाइया को बुलाने भेजा मगर कोई नहीं आई, दाइया कोई नहीं आई। सैयदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा घर में तने तन्हा है, दो दीवार से आवाज आती है आमिना फिक्र न कर, कोई नहीं आया, कोई बात नहीं है। दुनियादार के यहाँ बच्चे पैदा होते हैं तो दाइया मोहल्ले की होती है, शहर की होती है, रिश्तेदार होती है, खानदान वाली होती है। आज के वतन से नबियों का इमाम आने वाला है तो दाइया जमीन से नहीं आएगी, दाइया भी अल्लाह जन्नत से भेजेगा, दाइया भी अल्लाह जन्नत से भेजेगा। अब इधर मेरे आका मादर शिकम में है, यानी माँ के पेट ही में है। देखिए इम्तिहान रब, देखिए माँ के पेट में है, वालिद का इंतकाल, हजरत अब्दुल्ला का विसार हो गया, आका करीम माँ की गोद माँ के पेट में है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब हुजूर के दादा हयात है, आधी रात को उठते थे, रोज आधी रात को उठते और खाना एक काबा का गिलाफ पकड़ पकड़ कर रो रो कर दुआ करते थे, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे मरहूम बेटे अब्दुल्ला के घर एक ऐसा बेटा पैदा कर दे, कयामत तक उसका जिक्र होता रहे, उसका चर्चा होता रहे, उसका तज़किरा होता रहे, उसके गीत गाते रहे। मौला के रोजाना तहज्जुद के वक्त जाते गिलाफ काबा को पकड़ पकड़ कर रो रो कर दुआ करते। जिस रात विलादत होने वाली थी, जिस रात आका की विलादत होने वाली थी, उस रात में भी हजरत अब्दुल मुत्तलिब गए, मगर आज दुआ करते हैं तो अजीब हाल देखा कि खाना काबा झुक गया है। हाय हाय, खाना काबा झुक गया है, कभी रुकने यमानी की तरफ, कभी रुकने शामी की तरफ, कभी रुकने इराकी की तरफ, हजरत अस्वद की तरफ झुक गया है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने यह मंजर देखा, अब्दुल मुत्तलिब ने यह मंजर देखा तो मैंने है गिलाफे काबा को छोड़ा कि काबा तो झुका हुआ है। फिर देखा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने देखा तो पूरा काबा मकाम इब्राहिम की तरफ झुका हुआ है। ये काबा मकाम इब्राहिम की तरफ क्यों झुका? इसलिए मकाम इब्राहिम के बिल्कुल सामने मेरे मुस्तफा का घर था। इधर हमें आज जहां लाइब्रेरी बनी हुई है, मेरा सफा मरवा के करीब आका कायनात का घर था, मकाम इब्राहिम की तरफ काबा झुक गया। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मौला ये काबा कहां झुका, क्यों झुका, किस लिए झुका? आवाज काबे से आई, अब्दुल मुत्तलिब मुझे ना पूछो, आज काबे से ही पूछ लो, आज काबे से पूछो। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मौला काबा बोलेगा? तो आज तक तो नहीं बोला, मगर मेरे यार की विलादत की खुशी में बोलेगा, मेरे प्यारे की विलादत की खुशी में बोलेगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा है काबा सारी दुनिया का मुसलमान तेरी तरफ झुकता है, आलिम मुफ्ती मुहद्दिस मुहक्किक हाजी कारी सब तेरी तरफ झुकता है, तू किधर झुका है? काबा जवाब देता है ऐ अब्दुल मुत्तलिब सारी दुनिया मेरी तरफ झुके, आलिम भी झुके, नमाजी भी झुके, हाजी भी झुके, काजी भी झुके, हत्ता कि अंबिया भी झुके, और मैं
جائیے گھر جائیے، ادھر حضور کی ولادت ہونے والی ہے۔ حضرت عبد المطلب گئے، فرشتوں نے روک دیا، اندر داخل نہیں ہو سکتے، ہوتا تو آ چکا ہے، اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ کہا کیوں؟ کہا دیکھو نبیوں کی جماعت آئی ہے دیدار کرنے کے لیے، سب سے پہلے آج آمنہ کے لال کا دیدار نبی کریں گے، پھر فرشتے کریں گے، حوران جنت کریں گے، سارے ملائکہ کریں گے، پھر بعد میں دروازہ کھولا جائے گا۔ کیا شان ہے میرے اور تیرے نبی کی۔ آقا کی ولادت ہوئی۔ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہو یا کوئی بھی پیغمبر ہو، ان کی شریعت میں عبادت کے لیے بھی جگہ مقرر، یعنی جہاں عبادت گھر ہے وہیں جا کر عبادت کرو تو ہی ہوگی، باقی جگہ پر نہیں۔ میرے آقا 12 ربیع الاول کو صبح شادی کے وقت تشریف لائے اور لا کر حضور سیدھے سجدے میں چلے گئے۔ آقا سجدے میں گئے اور سرکار کی پیشانی جب زمین پہ لگ گئی تو رب نے اعلان کیا مصطفیٰ تیری پیشانی اور قدموں کی برکت سے میں نے زمین کو پاک کر دیا ہے۔ اور موسیٰ کی شریعت تھی کہ عبادت کرنے کے لیے مخصوص جگہ ہے، مصطفیٰ تیری امت کے لیے میں نے ساری دنیا کو مسجد بنا دیا ہے، چاہے وہ گھر میں نماز پڑھے تو بھی قبول کرو، کھیت میں پڑھے تو بھی قبول کرو، روڈ میں پڑھے تو بھی قبول کرو، مسجد میں پڑھے تو بھی قبول کر لو۔ یہ آقا کی پیشانی لگ گئی، پوری زمین کو خدا نے پاک کر دیا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے اور داعیہ کون بن کر آئے؟ معلوم حضرت حاجرہ، واپس سے بولو عقیدے کی بات بتا رہا ہوں، حضرت حاجرہ، حضرت آسیہ، حضرت حوا اور حضرت مریم۔ حوا حضرت آدم کی بیوی ہماری ماں، حاجرہ حضرت ابراہیم کی بیوی، آسیہ فرعون کی بیوی، مریم عیسیٰ علیہ السلام کی ماں، اور ان کا زمانہ گزرا، لاکھوں اربوں خربوں سال گزر چکے، مگر آئی داعیہ آ کر بتاتی ہے کہ اللہ والے ہیں، وہ زمانوں کے حد میں قوت نہیں ہے، وہ تو کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے، صبح قیامت تک زندہ رہیں گے، صبح قیامت تک زندہ رہیں گے۔ آقا کریم علیہ السلام کو فرشتوں نے پھر اٹھائے، نوری کپڑوں میں لپیٹے، لپیٹنے کے بعد تھوڑی ہی دیر کے اندر پوری دنیا کا گشت کرایا، مشرق میں لے گئے، مغرب میں لے گئے، شمال میں لے گئے، اور کائنات میں آواز آئی اہلاً و سہلاً مرحبا، اہلاً و سہلاً مرحبا۔ آج روزوں کو ہنسانے والا پیغمبر آ گیا ہے، آج گردوں کو اٹھانے والا نبی آ گیا ہے، آج ظلم کی کمر توڑ کر عدل و انصاف کا پیغام دینے والا مصطفیٰ آ چکا ہے، آج امت کو جہنم سے نکال کر جنتی بنانے والا مصطفیٰ آ چکا ہے۔ تھوڑی دیر میں ساری کائنات اور حضور ختنہ شور پیدا ہوئی، ختنہ۔ حضور کی 10 خصوصیات جو ہے وہ کسی پیغمبر کو نہیں۔ کیا؟ میرے نبی کے جسم پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی۔ آقا کے مکھیوں کو کیا معلوم، مگر ان کو پتا ہے بیٹھنا کہاں ہے۔ میرے آقا کے جسم پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی۔ میرے آقا علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا سایہ کبھی زمین پر نہیں پڑا، سایہ کبھی زمین پر نہیں پڑا۔ حضور ختنہ شور پیدا ہوئے، آقا کا جسم میں جیسے لباس مبارک کبھی میلا نہیں ہوا، سرکار دھوپ میں جاتے تھے بادل سایہ کر دیتے تھے، اور ہم زمین پر چلے تو کیچڑ والی جگہ پر ہمارے قدموں کے نشان پڑ جاتے ہیں، مصطفیٰ چلتے تھے تو دھیمی زمین پر نشان نہیں پڑتے تھے، اور آقا پتھر پر قدم رکھ دیتے تھے تو نشان پڑ جاتا تھا، قدم مصطفیٰ کو پتھر چوم لیتا تھا، آقا کے قدموں کو پتھر چوم لیتا تھا۔ اس لیے آج بے شمار مقامات پر مصطفیٰ کے قدموں کے نشان موجود ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو صبح صادق کے وقت تشریف لائے۔ صبح صادق کہتے کسے ہے؟ جس میں تھوڑی رات تھوڑا دن ہوتا ہے۔ آقا نے ایسا کیوں کیا؟ آپ ایسے تشریف کیوں لائے؟ اس لیے خدا نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے مصطفیٰ
कलेजा नूर का। तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। ईसा अलैहिस्सलाम के 500 साल के बाद खुदा ने मेरे मुस्तफा को भेजा और क्या कहेगा फिर, मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिसालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी के बाप नहीं है, वो अल्लाह के रसूल है, वो खातमुन नबिय्यीन, आखिरी नबी, क़यामत तक कोई नबी नहीं आने वाला, कोई शरीयत नहीं आएगी, कोई किताब नहीं आएगी और न कोई उम्मत आएगी। आने वाला नबी भी लाजवाब और खुदा ने जो उम्मत अता फरमाई वो भी लाजवाब और बेमिसाल है। जिस साल हुजूर पैदा हुए उस दिन जितनी दुनिया में औरतें हामिला थी सबके वहां लड़के पैदा हुए और मुस्तफा के सदके में अल्लाह पाक ने सबको मकाम विलायत अता फरमाया। मेरे आका के नूर के सदके रब ने सबको मकाम विलायत। अब नाम रखने की बात आई, हुजूर आए तो नाम हजरत अब्दुल मुत्तलिब सोच रहे नाम क्या रखे, आवाज है नहीं, वो दुनियादार है, जहां उनके बेटे पैदा हो तो नाम पीर साहब रखे, उस्ताद रखे, माँ बाप रखे, फूफिया रखे, बहने रखे, खानदान रखे, ये तो खुदा का हबीब है। नाम तो रब रख चुका है, नाम तो रब ने रख दिया है। वो काना इस्मुहु मोहम्मद, ये आने वाला उसका नाम मोहम्मद है, मोहम्मद है। खुदा ने नाम, मेरे आका का जो नाम मोहम्मद है, हुजूर के नाम से पहले इस कायनात में किसी का नाम मोहम्मद नहीं था, किसी का नाम मोहम्मद नहीं था। तो ये नाम था कहा, इस्लाम को अपने हिजाबात के पर्दों में छुपा के रखा था, अपने नूर के पर्दों में छुपा के रखा था। हजरत अब्दुल्ला का तो विसाल हो चुका था ना, मेरे आका को खुदा ने यतीम बनाकर भेजा, यतीम बनाकर भेजा ताकि दुनिया में यतीम बच्चे मायूस ना हो जाए कि बाप का साया सर से उठ चुका है, हम यतीम हो चुके हैं, आप नहीं है। जब ये एहसास हो तो मुस्तफा को देख ले, खुदा ने मेरे मुस्तफा को यतीम बनाकर भेजा है। अब फिर क्या हुआ, उस दौर में एक रिवाज था बच्चों को दूध पिलाने का, तो दाइयां आती थी और बच्चे उठाकर ले जाती थी। अलगर्ज मुल्क शाम से बेशुमार आई कहत वहां पड़ा हुआ था, तो चलो बच्चे ले जाएंगे, उजरत मिलेगी, बच्चे ले जाएंगे, उजरत मिलेगी। ये तो दाइयां ले जाते हैं। मगर यहाँ रुक कर हदीस में सुनाओ आपको, हमारे मुआशरे की बात करूं कि माँ जब अपने बेटे को दूध पिलाती है ना, तो उसके एक कतरे पर अल्लाह ताला माँ को 100 नेकी अदा करता है। अपना ही बेटा है मगर दूध पिलाए तो एक कतरे पर अल्लाह 100 नेकी अदा करता है। और जब बेटा दूध पी लेता है अल्लाह ताला माँ के गुनाहों को माफ कर देता है। वो कितना रहीम है। तो बेशुमार दाई आए मुल्क शाम से और अमीर घराने के बच्चों को उठाए, मालदार घराने के बच्चों को उठाए, मेरे मुस्तफा का यतीम बनकर आए हैं, आमिना के घर में है, यतीम बनकर आए हैं, कोई आता नहीं है। जब एक खातून जब बच गई और बच्चा कोई न रहा और कहा क्यों उधर नहीं जाते, कहा वो तो यतीम है, वो हमें क्या देगा। हजरत दाई हलीमा का ही मुकद्दर था, नाम है हलीमा सादिया, सादिया माने नेक। हलीमा सादिया को सोच आई यतीम है तो क्या हुआ, हो सकता है इसी की बरकत से अल्लाह मेरी किस्मत चमका दे। वो सब तो अमीरों के बच्चों को ले गई हलीमा सादिया उनके शोहराए आमिना के घर और कहा तुम्हारे बच्चे को हम ले जाते हैं। हजरत हलीमा ने बखुशी मुस्तफा को दे दिया, आमिना ने बखुशी हजरत हलीमा को दे दिया। हलीमा ने देखा कि आज तक जितने बच्चे ले गई ले जाने का अंदाज अलग था, आज ये बच्चा जो गोद में आया वो तो मुस्कुरा रहा है, वो तो हंस रहा है, वो तो हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। हत्ता कि हजरत हलीमा सादिया ने इरादा किया, ऊंटनी कहाँ थी, सिहाने काबा में, उस जमाने का काबा। तो सोचा कि थोड़ी दूर से आई हूं तो जाते जाते काबे का तवाफ भी कर लूं,
اب حضور گود میں ہے. حلیمہ سعدیہ میرے پیغمبر کو لے کر خانہ کعبہ میں داخل ہوئی اور کعبے کا طواف کرنے لگی تو حلیمہ نے کہا رب کعبہ کی قسم میں نے دیکھا کہ میں نے ارادہ کیا کہ جا کر حجر اسود کو چھوؤں. حجر اسود کا بوسہ لو. میں نے ارادہ کیا, میں نے دیکھا کہ حجر اسود اپنی جگہ سے نکلتا ہے اور آ کر قدم مصطفیٰ کو چھونا شروع کر دیتا ہے. آقا کے تلوے کو چھونا شروع کیا, آگے کے قدموں کو بوسہ دیا, پھر اپنی جگہ پہ جا کر اور اس وقت حضور نے حجر اسود نے تلووں کو بوسہ دیا, حضور نے حجر اسود کو بوسہ دیا. حضور نے حضرت اسود امام قاضی ثناء اللہ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پڑھی تفسیر مظہری میں فرماتے ہیں کہ یہ پہلا واقعہ تھا. حلیمہ سعدیہ کا حیران ہو گئی کہ کون سا بچہ ہے جو شان سے آیا ہے, کیا مقام لے کر آیا ہے, کیا رتبہ لے کر آیا ہے. لوگ حجر اسود کو چومتے ہیں, حجر اسود صحن سے نکل کر ان کے تلووں کو چوم رہا ہے. پھر وہاں سے نکلے, اونٹنی پہ سوار ہوئے. اونٹنی تو کمزور تھی, لاغر تھی, قوت بھی نہیں تھے. مصطفیٰ کیا بیٹھے, جان میں جان آ گئی. مصطفیٰ کیا بیٹھے, جان میں جان آ گئی. پیر زمین پہ نہیں رکھتی, پیر ہوا میں ہے, بجلی کی طرح ہے. قافلہ کئی دنوں پہلے گزر چکا تھا. حلیمہ نے مکے سے شروعات کی, قافلے پیچھے رہ گئے, حلیمہ آگے نکل جاتی ہے. حلیمہ سعدیہ کہتی ہے میں نے دیکھا جس درخت کے پاس سے میں گزرتی تھی درخت چپ کر مصطفیٰ کو سلام کرتا تھا. وہاں چپ کر مصطفیٰ کو سلام کرتے تھے. حلیمہ لے گئی حضور کو اپنے گھر. آقا علیہ السلام, اس لیے صوفیہ فرماتے ہیں, لوگ کہتے ہیں حلیمہ نے حضور کو پالا, حلیمہ نے حضور کو پالا. حقیقت یہ نہیں ہے, حقیقت یہ ہے کہ حضور نے حلیمہ کو پالا ہے. حقیقت یہ ہے آقا کے قدموں کی برکت سے ملک شام کا قحط دور ہو گیا. قحط دور, ہریالی آ گئی اور حلیمہ کی بکریوں میں اتنی برکتیں آ گئی کہ حلیمہ کے گھر سے دودھ پوری بستی میں جانا شروع ہو گیا. مصطفیٰ جھولے میں ہے, آقا کائنات جھولے میں ہے. چاند جھک جاتا جدھر, انگلی اٹھاتے مہک میں, کیا نہیں چلتا تھا اشاروں پر, کھلونا نور کا. حلیمہ سعدیہ کے گھر کے اندر مصطفیٰ جھولے میں ہے, مگر اشارہ کرتے ہیں چاند کو کھلونا بنا لیتے ہیں. ہمارے بچوں کا کھلونا اور ہے, مصطفیٰ نے چاند کو کھلونا بنایا ہے. پھر آقا ایسا بڑھتے تھے, ہمارے بچے کتنے ایک سال ہے ہوتے ہیں, حضور ایک دن میں ہوتے تھے, ایک دن میں بڑھتے تھے. ایک دن پوچھا اپنی ماں حلیمہ سعدیہ سے کہ حلیمہ میرے بھائی حمزہ اور سیما روز کہاں جاتے ہیں؟ حلیمہ سعدیہ نے کہا وہ بکریاں چرانے جاتے ہیں. حضور نے کہا کل ان کے ساتھ میں بھی جاؤں گا, کل ان کے ساتھ میں بھی جاؤں گا. حلیمہ سعدیہ نے منع کیا, کہا نہیں میں جاؤں گا. اب حضرت حمزہ اور سیما جو حلیمہ کی بیٹے اور بیٹی ہے ان کے ساتھ حضور جانے لگے. حمزہ اور سیما بھی روز جاتے تھے, بکریاں آگے ہوتی تھی, حمزہ سیما پیچھے ہوتے تھے. آج جب حضور جانے لگے ساری بکریاں پیچھے ہو جاتی ہیں. آقا کے پیچھے پیچھے, آقا آگے آگے چلتے ہیں, بکریاں پیچھے پیچھے آ رہی ہے. آقا آگے آگے چلتے ہیں, بکریاں پیچھے پیچھے. اور حضور قبیلے بنو سعد میں جا کر حضرت حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرا رہی ہے. بکریاں قبیلے بنو سعد میں جا کر حلیمہ کی بکریاں چرا جائے. یہ بات آپ یہاں رکھ دیں اور ایک ایسی روایت کی طرف میں آپ کو لے چلوں کہ ایمان تازہ ہو جائے گا. اور آپ سن چکے ہیں, مگر شان مصطفیٰ کا جذبہ یہ ہے جتنی بار سنو گے ایمان کو تازگی مل جائے. امام ابن حجر عسقلانی الاصابہ فی تمیز صحابہ, اس میں ہندوستان کے ایک مشہور صحابی کا ذکر کرتے ہیں جس کا نام حاجی بابا رتن ہندی ہے, اور آپ کا مزار جو ہے انڈیا میں ہے, بٹنڈا شریف میں, انڈیا میں. ان کی عمر سارا 600 سال کی ہے اور انہوں نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے حضور کا دیدار کیا, آقا کی محفل میں رہے ہیں. امام حسن کی ولادت ان کے سامنے ہوئی ہے, امام حسین کی پیدائش ان کے سامنے ہوئی ہے. حسن و حسین کی پیدائش پر انہوں نے ہار مولا کائنات کو خوشی میں پیش کیا ہے.
جنگ خندق میں وہ شریک ہوئے ہیں. ہمارے ہندوستان کا حاجی اور صحابی حاجی بابا رتن ہند حضور قبیلے بنو سعد میں بکریاں چرا رہے. بابا رتن ہند اس وقت مسلمان نہیں ہے، ہندو تھے. انڈیا سے تجارت کا سامان لے کر ملک شام میں جا رہے تھے تو قبیلے بنو سعد کے پاس سے گزرے. دیکھا رنجم رنجم بارش ہو رہی تھی اور ایک بچہ حسین و جمیل بکریاں چلا رہا تھا. اب بیچ میں ایک نالی پڑتی تھی تو بکریاں کود گئی، مگر وہ چھوٹا بچہ تھا. بابا رتن گئے بابا رتن ہندی میں گئے اور انہوں نے ہندی میں کہا کہ نالا کراس کرنا ہے. اس بچے نے ہندی میں جواب دیا ہاں مجھے نالا کراس کرنا ہے. بابا رتن کہتے میں نے اس بچے کو اٹھایا. میں تو کئی دنوں سے سفر میں تھا، نایا بھی نہیں تھا، پسینہ میرے جسم سے بدبو آ رہی تھی. میں نے اٹھایا اور جیسے نالا کراس کرایا اس بچے نے مجھے 3 بار کہا اللہم بارک فی عمرک فی عمرک فی عمرک. اللہ کے عمر میں برکت دے برکت دے برکت دے. فرماتے خدا کی قسم میں نے بچے کو جیسے نیچے اتارا نا میرے جسم سے ایسی خوشبو نکلی جو پورے جنگل میں پھیل گئی، پورے جنگل میں پھیل گئی. اب مجھے دائیں بائیں کوئی نظر نہیں آتا سوائے بچے کے. میں تو تجارت کے سامان لے کر واپس بیچ کر گھر آ گیا. انڈیا میں بٹھنڈا میں پنجاب بٹھنڈا میں آ گیا. آج بھی آپ کا بازار پنجاب بٹھنڈا شریف میں. مگر میرا دل کبھی لگتا نہیں تھا کیونکہ ایسا خوبصورت بچہ تو میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا. میری بیوی نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا، پہلے کہ آپ عرب میں جاتے تھے، آپ اب کی بار گئے تو کس سے دل لگا کر آئے ہو؟ کہا میری عمر دل لگانے کی نہیں گئی، ایک چھوٹا بچہ میرا دل چرا کے لے گیا. آپ فرماتے اس واقعہ کو 40 برس ہو گئے. کتنے برس؟ 40 برس. 40 برس کے بعد میں بٹھنڈا میں اپنے آنگن میں بیٹھا تھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے. میں نے اپنی آنکھوں سے. اور اس روایت کو نظام حیدرآباد نے آج بھی حیدرآباد کی سرزمین پر نظام حیدرآباد نے سونے کے پانی سے اس روایت کو لکھوایا ہے. بابا رتن ہندی کی روایت کو لکھوایا ہے. کہا میں نے چاند کے 2 ٹکڑے اپنی ماتوں کی آنکھوں سے دیکھے. میں تو گھبرا گیا کہ آج چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. پوچھوں تو کس سے پوچھوں، کسی نے کچھ نہیں بتایا. کچھ دنوں کے بعد عرب سے قافلہ آیا. میں نے ان سے کہا بھائی میں نے فلاں دن فلاں وقت فلاں تاریخ کو چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے. عرب قافلہ کیا جواب دیتا ہے؟ تم نے چاند کے 2 ٹکڑے دیکھے ہیں؟ ہم نے چاند کے 2 ٹکڑے کرنے والے کو دیکھا ہے. کہاں ہے؟ کہاں؟ مکہ میں. اور انہوں نے کہا کیا ماشاءاللہ وہ بہت بڑا جادوگر ہے. انہوں نے اپنی بیوی سے کیا کہا زیورات لا، پیسہ لا، دولت جو بھی ہو لا، مجھے تو جانا ہے اور چاند کے 2 ٹکڑے کرنے والے کو دیکھنا ہے. اب بیوی سے دوسری بات کیا کہی معلوم ہے؟ تجارت کی غرض سے تو نہیں جاتا، میرا 2 کام ہو جائے گا. کہا کیا؟ کہا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کرنے والے کو دیکھ لوں گا اور 40 سال پہلے ایک خوبصورت بچہ میں نے دیکھا تھا قبیلے بانو سعد میں اب جوان ہو گیا ہوگا، اس کا بھی دیدار ہو جائے گا. چلے کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول. مکہ میں آئے سب سے پہلے ابو جہل سے ملا. ابو جہل سے پوچھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کرنے والا کہاں ہے؟ ابو جہل نے کہا وہ تو بہت بڑا جادوگر تھا معاذاللہ، ہم نے مکہ سے نکالا مدینہ چلا گیا. اب رتن ہندی رت صفر مدینہ کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول. مدینہ میں گئے. پہلی ملاقات مولا کائنات سے، پہلی ملاقات حضرت علی سے. حضرت علی نے کیا کہا معلوم ہے؟ اے رتن ہندی کیسے ہو؟ نہ جان نہ پہچان نہ ملاقات. آپ چہرہ دیکھنے لگے، کہا آپ نے مجھے کیسے پہچانا؟ تو مولا کائنات جواب دیتے ہیں اے مصطفیٰ جس ہو کنی پر بیٹھ جائے جب وہ غیب جان لیتی ہے میں تو ان کا داماد ہوں. حضرت علی سے کہا مجھے چاند کے 2 ٹکڑے کرنے والے کو دیکھنا ہے اور آج سے 40 سال پہلے ایک بچہ دیکھا تھا اس کو دیکھنا ہے. علی نے فرمایا رتن اتنی جلدی نہ کر، چل میرے ساتھ، ایک ہی محفل میں تیرے 2 کام ہو جائیں گے. ایک ہی محفل میں 2 کام. رتن ہندی پہ کو پہلے مولا علی گھر گئے. سیدہ فاطمہ کے ہاتھ کی بنی ہوئی روٹی رتن ہندی کو پیشی. فاطمہ سے کہا ہندوستان سے ایک آیا ہے مسافر، کھانا بناؤ. سیدہ کائنات نے کھانا بنایا. فاطمہ زہرا نے روٹی بنائی اور روٹی سالن مولا علی نے پیش کیا. حضرت فاطمہ کا ہاتھ کا بنا ہوا کھانا رتن ہندی نے کھایا. جب کھانا کھا چکے نا تو کہا اب تو لے چلو. کہا چلو میرے ساتھ.
रतन हिंदी को मौला अली ले गए, मस्जिद नबी शरीफ में सहाबा बैठे हुए हैं, दरबार लगा हुआ, सहाबा बैठे हैं, महफिल खत्म हो गई, रतन आगे बढ़े, कहा हुजूर मैं इंडिया से आया हूँ, चांद के टुकड़े आपने किए हैं? कहा हाँ मैंने किए। कहा यार सुनो मैं इंडिया से आया हूँ, मैं अपने आंगन में ये दो टुकड़े देखे थे, मैं बहुत दूर से आया हूँ आका, मुझे भी कुछ दिखाओ ताकि मैं भी आपका कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाऊं। सरकार ने फरमाया क्या मेरा वो मौजिज़ा कम था? आय हाय हाय, क्या वो मौजिज़ा कम था? कहा कौन सा? कहा जब मेरा बचपना था, कबीले बनो साहब में बकरियां चराता था, तुमने मुझे उठाया था, मैंने तुझे दुआएं दी थी, तुमने मुझे उठाया था, मैंने तेरी लंबी उम्र की दुआ दी थी, बर्तन सुन ले, तेरी उम्र 650 साल की होगी। अब रतन हिंदी ने देखा तो बस देखते रह गए, पिछला मंजर याद आ गया कि 40 साल पहले आकाए कायनात को रतन हिंदी ने उठाया, आज मुस्तफा बताए कदमों में गिर पड़े, कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए, जंगे खंदक में भी शरीक रहे, जंगे खंदक में शरीक रहे हैं। इंडिया में गरीब नवाज से पहले इंडिया में सबसे पहले अगर कोई आया है तो साहबी रसूल हज़रत बाबा रतन हिंदी भी आए हैं, मगर दीन को तक़वियत, कुव्वत, मजबूतियत गरीब नवाज से मिली है, अताए रसूल से मिली है। और हजरत हलीमा की बकरियां लेकर आकर गए, एक दो दिन बकरियां चलती नहीं है, बस चेहरे मुस्तफा को देखती रहती है, चलती नहीं है। हजरत हमजा और सीमा में कहा अम्मी जान हम बकरियां लेकर जाते, बकरियां तो चलती नहीं है, मोहम्मद को देखती रहती है। उस दिन नहीं भेजी तो जंगल के शेरों ने प्लान किया, मीटिंग हुई आज जंगल में, कहा 4-5 दिन हो गए हैं, वो दुहात चोर नूरानी चेहरा चमकता नजर नहीं आता, ऐसा करो कल किसी बकरी को उठा लेंगे तो वो आएंगे, और जब वो आएंगे तो हम दीदार कर लेंगे। हलीमा की बकरी को उठा लिया, बच्ची रोती रोती खड़ाई, हलीमा को जो प्यारी बकरी थी उसी को उठाया। सरकार ने फरमाया जंगल के शेरों में ताकत नहीं है कि मोहम्मद अरबी की बकरी को उठा सके, चलो मैं आता हूँ। हुजूर गए, पहाड़ पर चढ़े, पहाड़ की टीले पर चढ़े और आवाज दी तो जंगल के सारे शेर आ गए, सारे के सारे शेर आए, और एक बहुत बड़ा शेर जो था, जो शेर जंगल का राजा था, वो अपनी पुश्त पर मुस्तफा की बकरी को बिठा कर ला रहा था, आका की बकरी को बिठा कर ला रहा था, और कहा या रसूल अल्लाह, हमने हिम्मत कहा, हमने सूरत कहा, हमने ताकत कहा है कि मोहम्मद अरबी की बकरी को खाए, और 4 दिन से आपका दीदार नहीं हुआ था, तो हमने प्लान बनाया था बकरी को उठा लो, आका आएंगे, दीदार हो जाएगा, आका आप आ गए, दीदार हो गया, हमारी खुशियों की इम्तिहान है जी, हमारी खुशियों की इम्तिहान। दोस्तों ये मेरे मुस्तफा का सदका है, पूरी कायनात मीरान मुस्तफा का सदका है, ज़मीन आका का सदका है, कायनात पानी वाला न होता तो कुछ न होता। आला हज़रत ने फरमाया वो जो ना थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की जान है तो जहान है, जो सांसें भी चलती है ना वो नबी का सदका है। आओ अहद करें, आज मिलादुन नबी की रात शब कदर से अफजल है, आओ अहद करें आज से हम अपनी जिंदगी में चेंजिंग लाए, बदलाव लाए। सिर्फ जुबान से मोहम्मद रसूल का दावा कर लेना काफी नहीं है, आओ ऐलान करें, अहद करें, वादा करें तो सब कुछ छोड़ देंगे, नमाज को नहीं छोड़ेंगे, मेरे सरकार की आंखों के खंडन को नहीं छोड़ेंगे, मसाजिदों को आबाद करेंगे, हया सलात की आवाज पर सारे दावों को छोड़ देंगे, और ये ख्याल करेंगे मैं घर से निकलता हूँ मदीने वाला देख रहा है, मैं नमाज के लिए आता हूँ मदीने वाला देख रहा है, मैं मस्जिद में आता हूँ मदीने वाला देख रहा है। खुदा की कसम मस्जिदों को आबाद करो, नबी भी राजी हो जाएगा, नबी का खुदा भी राजी हो जाएगा। ये मिलाद का मकसद है, कायनात में अमन देना, कायनात में मोहब्बत देना, कायनात में गुमराही से निकाल कर रास्त पर लाना। यही मेरे मुस्तफा ने किया कि लोगों को जहन्नम की राह से निकाल कर जन्नत की ताराब की तरफ लाए। आज की रात बड़ी बाबरकत रात है, अफजल रात है, मुबारक रात है, और कल सुबह 5 बजे आपको आना है और जी भर का हम हुजूर की बारगाह में दरूद और सलाम पेश करेंगे। आज की रात और कल का दिन मुस्तफा के नाम बोला इंशाअल्लाह।
آج کی رات اور کل کا دن مصطفیٰ کے نام 5 بجے درود پاک کی محفل ہوگی اور 5:30 تک درود پاک کی محفل، اور عین صبح شادی کا جو ولادت کا وقت تھا وہ درود و سلام کے نغمے ہوگی، پھر اذان، پھر نمازان کے بعد نماز ہوگی، پھر آپ کو 8 بجے آنا ہے۔ دیکھیے یاد رکھیں، حالات کو سامنے رکھتے ہوئے پرمیشن تو بالکل نہیں، پرمیشن نہیں ہے، تو حالات کو مد نظر رکھ کر جلوس سے نور محمدی یہاں سے نکالا جائے گا، اور یہاں سے ہوتے ہوئے سائنس سدھا سے ہوتے ہوئے جسونت نگر، اور وہاں سے واپس ریٹرن ہو کر مسجد کے پاس آ کر دعا پر ختم ہوگا۔ مگر وقت کی نزاکت کو سامنے رکھنا ہے اور ہمیں سونا نہیں ہے، اس لیے کہ ہم اپنے گھر سے نکلیں گے، معلوم ہے کل کی نیکیوں کا بدلہ کیا ہوگا، ایک ایک قدم پر خدا کی رحمتیں برسیں گی۔ آج تم کسی اور کے لیے نہیں، مصطفیٰ کے لیے نکلے ہو، ایک ایک قدم پر رحمتیں برسے گی، نور برسے گا، عظمتیں برسے گی، اور اپنے کعبہ کی قسم جلوس سے شرکت کر کے واپس آؤ گے، ایسے ہو جاؤ گے جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ تو آپ کو ضرور شرکت کرنی ہے، اور ماسک کا بھی احتیاط ضرور رکھیں، ماسک احتیاط رکھیں، اور خاص کر 8 بجے، کیونکہ زیادہ وقت بھی نہیں ہوگا، ایک چکر لگا کر واپس جلوس آ جائے گا جمعہ کا دن، پھر جمعہ کی نماز کے بعد بال مبارک کی زیارت بھی ہمیں کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ موئے مبارک کے صدقے، میلاد پاک کے صدقے ہم سب کی حاضری کو قبول و مقبول فرمائے۔ ابھی میں یہ اعلان فرما لیں، سماعت کریں، 20,000 درود شریف 26 یاسین شریف عبد الباقی کی طرف سے، سعید آبا حسین ٹکری 5100 درود شریف، ایک قرآن شریف حجیانی رشید امام حاجی عارف بھائی کی طرف سے بارگاہ رسالت میں، شیخ رستم بھائی دلاور بھائی قرآن شریف اور 4000 درود شریف، 4000 درود شریف، 700 درود شریف شیخ صوفیہ انصاری ساحل انصاری اشرف۔ اب یہ اعلان بھی سماعت کر لے کہ شیخ غلام محی الدین کے گھر سے 27000 درود شریف، لوہار اقصی سیدہ صالحہ ساجد بھائی کی طرف سے 20000 درود شریف، میمن عبد القادر اقبال بھائی 11000 درود شریف، راٹھور حدیث نظام الدین 4800 سبحان اللہ، میمن فیضل سینور والا 20000 پہلا کلمہ، 20000 درود پاک، حجیانی مریم بہن یعقوب بھائی کی طرف سے ایک قرآن شریف اور 21000 درود شریف، اور زرینہ بہن اقبال بھائی حاجی کی طرف سے ایک قرآن شریف بارگاہ رسالت مآب علیہ السلام میں۔ اور بسم اللہ 7 قرآن شریف، 1.5 لاکھ درود شریف، 50,000 سبحان اللہ، 50,000 الحمدللہ، 50,000 اللہ اکبر، ایک بیٹی یاسین شریف تبارک جسونت نگر پیس والی گلی کی طرف سے، اور راٹھور فہمینہ نظام الدین 9000 درود شریف، راٹھور رخسانہ بہن نصر الدین ایک قرآن شریف، اور محمد کلثوم بہن لطیف بھائی کی طرف سے 11000 درود شریف اور ایک قرآن شریف، 1,75,000 درود شریف، ایک قرآن شریف، 21 یاسین شریف جسونت نگر پہلی گلی سے، اور 16,000 درود شریف سیدہ افسا اور قریشی مبشرہ کی طرف سے۔ اور قریشی مجیب کی طرف سے آز نیاز اور میمن محمد مدنی حاجی فاروق بھائی کی طرف سے بھی نیاز، اور یہ اعلان کی سماعت کر لے کے کھوکر حاجی انور بھائی اکبر بھائی سنور والے، جن کی طبیعت بہت ناشاد ہے، دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ ابھی یہ جتنے لوگوں نے جو پڑھا ہے، ابھی فاتحہ خوانی ہوگی، دعا بھی ہوگی، آپ کو شرکت کرنی ہے، ادب و احترام سے بیٹھے، یہ سارے ثواب ہم سب مل کر حضور کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ اس سے پہلے میں جناب میمن معین کو دعوت دوں کہ وہ آئے اور اپنے مواعظ حسنہ سے نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ہم آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، فیض خواجہ ینگ کمیٹی کی طرف سے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ نے
ہم سب کو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں تن من دھن سے حصہ لے کر آپ نے ہم کو ساتھ دیا. آپ کو اللہ تعالیٰ دونوں جہان میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے. اب رسم گلپوسی ادا ہوگی. سب سے پہلے میں مولانا یاسین اشرفی صاحب کی گلپوسی کے لیے دعوت دوں گا جناب پٹیل حاجی مبارک بھائی کو کہ وہ آئے اور پھولوں کے ہار سے امام صاحب کا استقبال کرے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسجد غریب نواز، مسجد غریب نواز. اب میں جناب حیدر بھائی کی گلپوسی کے لیے دعوت دوں گا حاجی قاضی یعقوب بھائی جسر نگر والے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسجد غریب نواز. اب میں پھر سے مولانا یاسین اشرفی صاحب کی گلپوسی کے لیے دعوت دوں گا پٹیل حاجی جہانگیر بھائی کو کہ وہ آئے اور امام صاحب کی گلپوسی کریں. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسجد غریب نواز. اب میں پھر سے حیدر بھائی کی گلپوسی کے لیے دعوت دوں گا سید رجب بھائی لولی ٹیلر والے. وہ آئے اور حیدر بھائی کی گلپوسی کریں. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسجد غریب نواز. قبر میں روشنی کے واسطے سامان لایا ہوں، اندھیرا گھر سمجھ کر سمائے ایمان لایا ہوں. خدا محشر میں پوچھے گا کیا لائے ہو دنیا سے، خدا محشر میں پوچھے گا کیا لائے ہو دنیا سے، تو کہہ دوں گا تیرے محبوب پر ایمان لایا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل
إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا بلغنا وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واغفرنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إن رحمة الله قريب من المحسنين لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اقرأوا الفاتحة. کلمہ کا سادہ بندہ نوازہ خالق پروردگار تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ خود میں پڑھا گیا، سنا گیا، سنایا گیا، اس میں قصداً سہواً لفظاً معناً کوئی غلطی ہوئی ہے تو اپنے فضل سے معاف فرما. مولا دوران تقریر اعلان میں جن لوگوں نے نام پیش کیے ان میں سے کسی کا رہ بھی گیا ہو تو تو بہتر جانتا ہے مولا، سب کا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار ہم سب کی طرف سے یہ ثواب امام الانبیاء تاجدار کون و مقام جناب پاک محمد رسول اللہ ارواح نافذہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس بارگاہ میں بالخصوص نظر قبول فرما. مولا آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں بالخصوص نظر قبول فرما. مولا تیرے حبیب کی بارگاہ میں بالخصوص نظر قبول فرما. تیرے حبیب کی بارگاہ سے ہوتے ہوئے تمام صحابہ و صحابیات و تابعین و تابعات و صالحین و صالحات و اہل بیت مصطفیٰ ازواج مصطفیٰ اولاد مصطفیٰ صحابہ مصطفیٰ جانسان مصطفیٰ مہاجران مصطفیٰ انصار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبول فرما. والدین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والدین مولا کائنات کی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ یہ سارا ثواب تمام امہات المومنین کی بارگاہ میں نظر قبول فرما. سیدہ فاطمہ، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نظر قبول فرما. مولا سیدہ فاطمہ مولا کائنات حسنین کریمین مولا کائنات اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر قبول فرما. یا اللہ یہ سارا ثواب حضور غوث العظم دستگیر سرکار غریب نواز سرکار محمود پاک کا مدار پاک آقا نشر مولا و شوہر و تمام سلسلے کے تمام بزرگ اور تمام اولیاء اللہ کی بارگاہ میں نظر قبول فرما. بالخصوص آج کی رات شب جمعہ بھی ہے، شب ولادت بھی ہے. یا اللہ سب کے من کی مرادیں پوری فرما. یا اللہ اس مبارک رات کا صدقہ سب کی جھولیوں کو دامن گوہر مراد سے آباد فرما. یا اللہ سب کے رزق میں برکتی عطا کر. یا اللہ سب کے رزق میں برکتی عطا کر. یا اللہ سب کے رزق میں برکتی عطا کر. یا اللہ سب کو پریشانیوں سے نجات عطا کر. یا اللہ سب کو الجھنوں سے نجات عطا کر. تندرستی سے نجات عطا کر. یا اللہ میلاد مصطفیٰ کا صدقہ بیماروں کو شفا عطا کر، بے اولادوں کو اولاد عطا کر، پریشان حالوں کی
پریشانی کو دور کر دے، قرضداروں کو قرض سے نجات عطا کر دے، بیماروں کے صحت یابی عطا فرما دے۔ یا اللہ تیری شان رحیمی کریمی کا واسطہ جو اسپتالوں میں مریض ہے ان سب کو شفائے کامل عاجلہ نصیب فرما۔ یا اللہ میلاد مصطفیٰ کا صدقہ، یا اللہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہے، اس مبارک رات کا صدقہ سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ میری ماں بہنوں کو سیدہ فاطمہ زہرا کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان سب کی من کی مرادیں پوری فرما، چولیوں کو دامن گہرے مراد سے بھر لے۔ یا اللہ مبارک رات کا صدقہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اے کریم ہمیں معاف فرما۔ یا رحمان یا رحیم ہمیں معاف فرما دے، اور ہماری ماں بہنوں کے ساتھ اور جہاں جہاں بھی دنیا میں ظلم و ستم ہو رہے ہیں، مولا تو انصاف کرنے والا ہے، مولا تو رحم کرنے والا ہے۔ یا اللہ ظالموں کے ظلم سے سب کی حفاظت فرما، یا اللہ ظالموں کے ظلم سے سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ امن عطا فرما، کلمہ پڑھنے والوں کا بول بالا فرما، مساجدوں کی حفاظت فرما، قرآن کی حفاظت فرما، یا اللہ مدارس کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تو رحیم ہے، سب سے بڑی طاقت ہماری تو ہے۔ یا اللہ آس تیری طرف ہے، توجہ تیری طرف ہے، نگاہ تیری طرف ہے۔ مولا ہماری زبان گنہگار، ہاتھ گنہگار، پیر گنہگار، جسم گنہگار ہے۔ یا اللہ مگر آج کی مبارک رات میں تیرے محبوب کا تجھے واسطہ دیتے ہیں۔ یا اللہ تیرے محبوب کے صدقے ہماری دعا قبول فرما، ان سب کی جان مال عزت و عقل کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اسلام کا بول بالا فرما۔ یا اللہ ہمیں 5 وقت بعد جماعت نماز کی توفیق عطا فرما۔ آج کی اس میلاد کا واسطہ ہمیں ذوق سجدہ عطا کر دے، مسجدوں سے محبت عطا کر دے، قرآن سے محبت عطا کر دے۔ یا اللہ مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما دے، میری ماں بہنوں کو بھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے کریم ہم پر کرم فرما، اے رحیم ہم پر رحم فرما، بار بار حرمین شریفین کا دیدار نصیب فرما۔ یا اللہ کل جلوس محمدی میں ہمیں شرکت کی توفیق عطا فرما، اور اس شرکت میں شرکت کرنے والوں کے من کی مرادوں کو پوری فرما۔ خمسۃ الوفیہ ہر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنہما والفاطمہ۔ یا اللہ ہم میں سے جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں، یا والد گئے یا والدہ گئی ہے، جو بھی گئے ہیں، ان سب کو یہ ثواب پیش کرتے قبول فرما۔ میرے آقا کی میلاد کا صدقہ تمام مرحومین کو نظر قبول فرما، سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، سب کی روح کو اعلیٰ علین میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ جن جن لوگوں نے ایک چاند سے لے کر ابھی تک دام درہم قدم میں سکھا نے حصہ لیا، نظر و نیاز میں حصہ لیا، مولا سب کے رزق میں خوب برکت عطا فرما، سب کے رزق میں خوب برکت عطا فرما، سب کے رزق میں خوب برکت عطا فرما، سب کی نسل کو اپنی برکت میں قبول فرما۔ خمسۃ الوفیہ ہر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنہما والفاطمہ نال علی المظہر العجائب رجیدہ امن لک فی النوائب کل حمل وغم سیجری بسمک یا اللہ بنبوتک یا رسول اللہ وبالولایتک یا علی یا علی یا علی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ السلام علیکم یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بحق لا الہ الا اللہ۔ ایک ضروری اعلان اور بھی سماعت کر لیں کہ کل جلوس محمدی میں جب آپ شرکت کریں گے تو نہ ویڈیو کریں، نہ فوٹو پاریں، نہ سوشل میڈیا پہ ڈالیں، کیونکہ پرمیشن نہیں ہے، لہٰذا احتیاط برتیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے گزرمان میں رکھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے